Hallelujah, 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 Hallelujah. यीशु पाक है, यीशु पाक है, यीशु पाक है, यीशु पाक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Rabashika rabababa. Urabasindhoria rafaya rabasindhere bere kabara. Shika rabababa sika rabababa urabasindoria rafnendele bere kabara sika. Rabbi sindoria rafnendele bere kabari arawata handala rabia larawata hendeleria rafnendele bere kabara shika. Shika bara tabara sindulloria rafnendele bere kabara hindoria rafnendele masa kata la rabia. رفیع رضی کا ربیشن دیر بیر کابارا کا تعالی و تعالی و تعالی و تعالی بیر کبریا رفنن دل بیر کابارا. خداوند کے کلام کو مانگیں گے، ہر ایک زبان کھل جائے، خدا سے کلام کو مانگے. ریبیا سنتو ربا شیکھا ربا. خداوند تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی، تیرا پاک کلام جو بند اور گودے گودے میں سما جاتا ہے، تیرا کلام جو تلوار کی مانند ہے. خداوند تیرا کلام خداوند بندنوں جوؤں کو توڑ دیتا ہے. خداوند پاک خدا تیرا کلام جو شہد کی مانند ہے، خداوند تیرا کلام جو دودھ کی مانند ہے. خداوند تیرے اس کلام کو مانگتے ہیں، منت کرتا ہوں خداوند آج تو اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرنا، تخلیقی قدرت کو ظاہر کرنا اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے. یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. ہاللیلویا.
خداوند کے لیے زور کا تعلیم. خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 16 آیت سے لے کر 18 آیت تک پڑھیں گے، بلکہ 20 آیت تک پڑھیں گے. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا. اور پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. آمین. ہاں جی، خدا کے کلام میں لکھا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یعنی کہ جو ایماندار ہیں ان کے درمیان معجزات ہوں گے. 16 ورس میں لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. مطلب اگرچہ ہم نے خداوند پر ایمان لائے ہیں ہم، تو ہمارے درمیان پھر معجزات ہونے چاہیے. خداوند نے کہا کہ وہ بدروؤں کو نکالیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے خدا کے خادموں نے بدروؤں کو نکالا. ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، اس نے بھی بدروؤں کو نکالا، ایک عورت جس میں غیب دان روح تھی. پھر خداوند کے پاس جب بدرو گرتا کو لے کر خداوند نے بھی بدروؤں کو نکالا. میں اپنے استاد محترم کی دعائیں سناؤں گا کہ ایک شخص جو ایک لڑکا تھا، وہ جو دور ملک میں رہتا تھا، کسی اور ملک میں، جب انہوں نے اس کے لیے دعا کی تو وہ شفا پا گیا. مطلب ایک دوسرے ملک سے دور ملک میں شفا. اسی طرح ایک لڑکی جو تھی، اس کے لیے جب دعا کی گئی، اس کی تصویر پر دعا کی گئی تو جو ہے وہ بدروؤں سے آزاد ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بدروئیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں چھوڑتی. مطلب جب چاہے خادم دعا بھی کرے لیکن وہ نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو ہے بت پرستی جو ہوا ہے اتنی کی ہوتی ہے، یا گناہ اتنے کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بدروئیں ان کو نہیں چھوڑتی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا بھی گناہ ہے جس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ موت نہیں ہے. اس کی بابت جو وہ ایماندار دعا کر سکتے ہیں. لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو ہلاکت کی طرف، جن کا نتیجہ رزلٹ جو ہے وہ موت ہے. کلام لکھا ہے کہ ایسوں کے لیے میں دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا. مطلب جو اس طرح کے گناہ وہ ہوتے ہیں جو روح القدس کے خلاف کفر بکتے ہیں. کلام میں لکھا کہ ہر ایک گناہ تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو گناہ روح القدس کے برخلاف بولا جائے گا وہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ خداوند کو کہا کہ یہ بلز بول کی مدد سے، یعنی کہ بدروؤں کے سردار کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے. تو یہ روح القدس کے خلاف گناہ تھا. اسی طرح وہ لوگ جو ہے وہ روح القدس کے خلاف انہوں نے گناہ اتنے کیے، ان کے آباء و اجداد باپ دادا نے گناہ اتنے کیے ہوتے ہیں، اس سبب سے جو وہ خدا ان کو وہ آزادی نہیں پاتے. ہم دیکھتے ہیں پھر لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے. کلام سے کلام میں لکھا کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی.
کہوں گا۔ روح سے دعا کرنے کا مطلب کہ جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو عقل میں دعا کرنا کہ فرض کریں ہم کہیں کہ خداوند جب میں فلاں جگہ پر جاؤں یا میں کلام سناؤں تو میری مدد کرنا، یہ عقل سے دعا ہو گئی۔ روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، مطلب جو ورشی پرستش ہم جو گیت گاتے ہیں مطلب عقل کے ساتھ کہہ لیں۔ روح میں گانا کا مطلب کہ جو غیر زبانوں کے اندر جو ورشپ کی جاتی، خدا کی پرستش کی جاتی ہے۔ نئی نئی زبانیں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بولی جاتی ہیں تو دشمن شیطان جو ہے وہ نئی زبانوں کو نہیں سمجھتا، مطلب اسے سمجھ نہیں لگتی نئی نئی زبانیں بولنے کی۔ فرض کریں اگرچہ کوئی شخص کو مارنے کے لیے آتا ہے تو جب اس کے نئی نئی زبانیں بولے، کوئی ڈاکو یا چور نئی نئی زبانیں بولے جائے گی تو خوف کے مارے جو بھاگ جائے گا، مطلب اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ خدا کا روح جب نئی نئی زبانیں بولی جائیں گی اس کے وسیلہ سے۔ تو ہمیں ہمارے اندر خدا کا روح پھر کام کرتا ہے تو خدا جو غلبہ دیتا ہے۔ نئی نئی زبانیں جو ہیں میں پہلے بتایا کہ شیطان کو اس کی سمجھ نہیں لگتی، اس کے بعد جو ہے خدا اور تخلیقی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، مطلب کہ کچھ دعا میں جو وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی ناچ کی مانند نہیں ہے، مطلب بعض جو ہے وہ اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں باتیں جب ہوتی ہیں چرچز کے اندر، تو وہ ایک کہہ لیں کہ اس سے جو ساتھ والے بھی ہوں گے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ ایک روحانی ناچ ہے، یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے دعائیا کمروں میں ہوتے ہیں، یعنی کہ خدا کے ساتھ جب ہم دعا میں ہم ہوتے ہیں تب یہ روحانی ناچ جو ہے یہ خدا جو ہے وہ ایسا ایکسپیرینس مطلب ایسا تجربہ کرواتا ہے اس طرح کے ناچ کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تخلیق کی اور قدرت خدا ظاہر کرتا، مطلب مختلف روشنیوں کے رنگ خدا دکھاتا ہے، مطلب کہ کلرز جو روشنیوں کے کلرز نظر آتے ہیں۔ کلام لکھا ہے سانپوں کو اٹھائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس کے ہاتھ پر جب سانپ چڑھ گیا تو خدا نے اس کی حفاظت کی۔ پھر بعض کے اندر سانپوں کی بدروئیں ہوتی ہیں، مطلب کہ خدا ان کو عذاب کرتا ہے۔ پھر یہ ایک اور طرف کو اشارہ کرتا ہے کہ کلام لکھا مکاشفہ میں دیکھ میں نے ابلیس کی جماعت والوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، یعنی کہ وہ لوگ جو ابلیس کی جماعت والے ہیں وہ خدا کے لوگوں کے ہاتھ کے مطلب کہ خدا ان کو ہاتھ میں کر دیتا ہے، اور اگر ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ ہم جب پلوس کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ پر سانپ چڑھ گیا تھا لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، بلکہ خدا نے اس کی حفاظت کی، کیونکہ کلام لکھا ہے کہ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پہ تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ میں اپنے استاد محترم کی دعا سناؤں گا کہ جب انہوں نے وہ کھانے کھائے جو مضر اثرات رکھتے تھے زہریلے، تو خدا نے ان کی حفاظت کی۔ لکھا بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو بیمار لوگ ہیں جب ایماندار ان پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یسوع مسیح نے بھی بہت سارے بیماروں کو ہاتھ رکھ کر شفا دی، اور خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اور تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے اور تم وہ شفا پائیں گے۔ جو ایمان کے ساتھ مطلب دعا کروانے کے لیے آتے ہیں خداوند کو شفا دیتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے اپنے زندہ کلام